مصطفیٰ کو بے عیب مانے گا، یہ قرآن اس کو ہدایت دے گا۔ اب اس کے تحت ایک بڑی لطیف گفتگو ہے لکھی تاریخ بغداد میں علامہ خطیب بغدادی نے ہے قرآن کی تعریف کے اعتبار سے۔ اصل میں مولا کائنات کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھ بیٹھے ہیں۔ اہل بیت اطہار کو سمجھنا، ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت، ان کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں واعظین اور ذاکرین نے سمجھ لیا۔ اس کے لیے باقاعدہ دماغ میں پوری ایک بیس بننی چاہیے۔ یہ بیس سامنے ہوگی تب سمجھ میں آئے گا کہ اہل بیت اطہار کو طاہر، مطہر، پاک اور مطہر ان کو بنایا ہے، تو اس کی بنیادی لاجک کیا ہے؟ آیت تطہیر کی اور اہل بیت اطہار کے فضائل اور مناقب کی بیس سمجھ میں آئے گی، تب ان کا مقام و مرتبہ سمجھ میں آئے گا۔ قرآن کریم فرقان حمید کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے، الانتقام میں امام جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں ہر قسم کا علم رکھا ہے، ہر قسم کا علم۔ جتنے دنیا میں علوم انٹروڈیوس ہوئے ہیں وہ سارے قرآن میں ہیں۔ کوئی ایک علم ایسا نہیں ہے، ایک علم ایسا نہیں ہے کہ جس کا علم قرآن میں نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے میرا اور آپ کا قرآن پڑھنا، اور ایک ہوتا ہے باب علم نبوت کا قرآن پڑھنا۔ علی جب قرآن پڑھتے ہیں، الانتقام میں ہے، مولا کائنات کہتے ہیں قرآن کی ایک ایک آیت میں 6,000 علوم کے سمندر ہیں ایک آیت کے اندر۔ اب وہ نگاہ بھی تو علی کی ہو، نگاہ ہماری بھی ہے، ہم بھی پورا طوطے کی طرح رٹتے تھے قرآن، ہم بھی پورا قرآن پڑھتے ہیں، اور قرآن علی بھی پڑھتے تھے۔ علی کا قرآن کچھ اور ہے اور پڑھنا کچھ اور ہے، ہمارا قرآن پڑھنا کچھ اور ہے۔ جمعہ 8 دن ہوئے کتابیں پڑھتے ہوئے، 2 لفظ بولنے آ جائیں اور ہم علی کے مرتبے، مقام اور مرتبے کا تعین کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ہے ہم لوگوں کے ایک دماغ کے اندر کیڑا ہے نا، جس شیطانی کیڑے نے ہم لوگوں کو ذلیل کر دیا اس معاشرے کو۔ وہ علی کہ جس کو کائنات کا مولا مصطفیٰ نے خود بنایا ہو، اور بغیر علم کے نہیں، یا بغیر طاقت کے نہیں، یا بغیر اختیار کے نہیں، بغیر تصرف کے نہیں۔ مولا وہ ہے نا، من کنت مولا فعلی المولا، میں جس کا مولا اس کا علی مولا۔ اب علی مولے کا مطلب کیا ہے؟ مولا کا مطلب کیا؟ صرف لفظ ہی تو نہیں ہے، اس لفظ کا تو مفہوم بھی ہوگا، اس لفظ کا کو تقاضا بھی ہوگا۔ مولا کا معنی مددگار لے لو، تو مددگار ہونے کے لیے ضروری ہے، اور تمام مومنوں کے بارے میں کہا ہے۔ اس کے بارے میں مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آپ ارشاد فرماتے حضور کا علی کو مولا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات میں جس کو جو چاہیے رسول نے علی کو دے دیا ہے، تبھی تو علی مولا بنے گا، علی مددگار بنے گا، علی مولا بنے گا۔ مددگار کے لیے ضروری ہے حضور ہے مولا، اور حضور نے مولا بنایا حضرت علی کو۔ ضروری ہے کہ علی کو بھی خبر ہو کہ کس کو کیا مدد چاہیے، ضروری ہے۔ اچھا پتہ ہی نہ ہو، علی کو خبر ہی نہیں ہے کہ کس کو کیا مدد چاہیے، کس کو کیا چاہیے، اگر علی کو خبر ہی نہیں ہے تو علی مولا کس چیز کا ہے؟ یعنی آپ ہم اہل تصوف، اہل طریقت ہے، تھوڑی سی چیزیں سمجھیے گا، تھوڑا سا اس معاملے کے اندر اپنے آپ کو کلیئر کیجیے گا۔ امام عبد الوہاب شاہنامی قدس سرہ الربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا وہ شخص پیر ہی نہیں، وہ شخص پیر ہی نہیں جو رات سونے سے پہلے اپنے مرید پر توجہ کر کے نہ سوئے۔ پیر ہی نہیں، رات کو سونے سے پہلے وہ اپنے مرید، جتنے مرید ہیں نا، ان سب کی طرف توجہ کرتا ہے، کس کو کیا چاہیے، کس کے لیے کیا رکاوٹ ہے، کس کے لیے کیا رکاوٹ ہے۔ آج کے 15ویں صدی کے کوئی شراب کا، یعنی شریعت اسلامیہ کا اور شرائط کا پابند پیر ہو، اس کو اپنے کروڑوں مریدوں کا پتہ ہونا ضروری ہے، تبھی تو مرشد بنے گا۔ بے خبر مرشد نہیں ہوتا، پاسبل ہی نہیں ہے کہ بے خبر مرشد ہو جائے۔ وہ ایک ٹاپک، پورا ٹاپک الگ ہے۔ آج کے 15ویں صدی کے پیر کا مقام یہ ہے، سوچو مولا علی کا مقام کیا ہوگا۔ کوئی کسی کا مرید ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر وہ مومن ہے تو اس کا مولا علی ضرور ہے۔
یعنی اب یہ تھوڑا سا سمجھیے گا. ایک ہے پیری مریدی. پیری مریدی فرض نہیں ہے, بالکل بھی فرض نہیں ہے. ہاں جامع شرائط پیر ملے اور سلوک کی راہ میں چلنے کی نیت ہو, راہ سلوک میں چلنے کا قصد ہو, ارادہ ہو, تو بے پیر راہ سلوک میں نہیں جا سکتے. اور اگر علماء کے اقوال, علماء اہل سنت, علماء حقہ ان کے اقوال پر عمل کر رہا ہے اور کسی پیر کا مرید نہیں ہے, نو پرابلم. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں کلیئر لکھا ہے کہ جو بندہ کسی بھی پیر کا دست بیعت نہیں ہے لیکن اقوال علماء کا پابند ہے, اقوال علماء پر عمل کرتا ہے, وہ بے پیرا نہیں ہے. یہ تقسیم ہے. پیری مریدی ضروری ان لوگوں کے لیے ہے جو تصوف کے, روحانیت کے خواہشمند ہو کہ ہم راہ سلوک میں جانا چاہتے ہیں. ہم جتنے مرید بیٹھے ہیں نا, جتنے بھی مرید ہیں, یہ تھوڑا سا ضروری نقطہ اہم ہے, ہم سارے بیعت برکت والے ہیں. ہم نے اپنے پیر کی جو بیعت کی ہے وہ بیعت برکت ہے. بیعت کی دو قسمیں, ایک ہے بیعت ارادت اور ایک ہوتی ہے بیعت برکت. بیعت ارادت یہ ہے کہ مردہ بدست زندہ. اگر بیعت ارادت اس کو کہتے ہیں کہ مردہ بدست زندہ ہو, پھر مرید کو یہ چاہیے کہ وہ مردہ ہو جائے. مردہ ہونے کا مطلب یہ کہ اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں, وہ قدم بھی نہیں اٹھائے گا, وہ اپنی خواہش اس کی ختم ہوگی, فنا ہو گئی. وہ اپنے شیخ کے سامنے کل مردہ ہے, مردہ کی طرح. خواہش بھی پیر کی چلے گی, حکم بھی پیر کے چلے گا, آرڈر بھی پیر کا چلے گا. پیر بولے گا اٹھو تو اٹھو, پیر بولے گا بیٹھو تو بیٹھو. یہ جو بیعت اور طریقہ پہلے, یہ چیزیں دیگر ہے. ہم نے اس کو کچھ الگ چیزیں بنا لی ہیں. ہم ان راہوں کے مسافر اس طریقے سے نہیں بن سکتے. ہم نے صرف ایک نسبت قائم کرنے کے لیے, ایک تعلق قائم کرنے کے لیے اپنے پیر کی بیعت کی ہے. اس کو کہتے ہیں بیعت برکت. ورنہ بیعت ایک ہی ہے, وہ بیعت ہے بیعت ارادت. اپنے ارادے کو پیر کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. ان میں سے شاید ہم میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے اپنے ارادے, اپنی سوچ, اپنی خیالات, اپنے تصرفات سارا کچھ پیر کے سپرد کر دیا. ہم بیعت برکت والے ہیں. یہ اچھا, بیعت برکت وہ ایک الگ ٹاپک ہے, بیعت ارادت یہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن اس کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ پیری مریدی ضروری اس کے لیے جس کو سلوک میں جانے کی تمنا ہے. اگر کوئی نہیں چاہتا, وہ شریعت پر عمل کرتا ہے, علماء کے اقوال پر عمل کرتا ہے, نو پرابلم, بہت اچھی بات ہے. لیکن بے پیرا ہو, علماء کے اقوال پر عمل کرتا ہو, وہ بے پیرا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی علی کو اپنا مولا, اپنا مالک, اپنا مددگار نہ مانے, وہ مومن نہیں ہے. علی کو مولا ماننا پڑے گا. تمہارا پیر ہے یا نہیں ہے, بیعت ارادت کی ہے یا بیعت برکت کی ہے تم نے, تمہاری کیفیت اپنی کوئی بھی ہے, لیکن تم پر فرض ہے رسول کی طرف سے کہ تم علی کو اپنا مولا مانو گے. اور علی کو مولا مانے بغیر تمہارا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا. اور دنیا میں کوئی ایسا بائن کا داد ہے ہی نہیں جو علی کو مولا مانے بغیر مومن رہ سکے. یہ بالکل کلیئر ہے, اہل سنت کا عقیدہ بتا رہا ہوں کہ علی کو مولا مانے بغیر, علی جو ہے نا, یہ قرآن کی آیت یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, یہ قرآن بعض لوگوں کو گمراہ کرے گا, بعض لوگوں کو ہدایت دے گا. علی کا مقام صحابہ میں یہ ہے کہ علی کو دیکھ کر ایک طبقہ گمراہ ہوگا, ذلیل ہوگا, دربدر ہوگا, اور ایک مکتبہ فکر اور ایک گروہ علی کی محبت میں جیتے گا اور ایک علی کی محبت میں ہارے گا. یہ بڑی نازک ہستی ہے مولا کائنات کی. خود مولا کائنات نے فرمایا, خود نبی علیہ السلام نے فرمایا, اے علی, تمہارے معاملے کے اندر دو قسم کے لوگ ہوں گے. ایک وہ ہوں گے کہ جو تمہاری محبت میں اسراف میں چلے جائیں گے, تمہیں نہ جانے کہاں سے کہاں لے جائیں گے, وہ گمراہ ہو جائیں گے. اگرچہ اس کو نام نہاد علی کی محبت کہا جائے گا, وہ تباہ ہو جائیں گے. اور ایک وہ ہے کہ جو تمہارے معاملے کے اندر تم کو گھٹا کے تباہ ہو جائیں گے. یہ حدیث بھی ہے, قول علی بھی ہے, قول ابو بکر بھی ہے, قول امام حسن بھی ہے, قول امام جعفر الصادق بھی ہے, مسند فردوس کے اندر بھی ہے, دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے. دو لوگ علی کے معاملے میں گمراہ ہوں گے. علی کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے.
اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا وہ بندہ علی کو سمجھے گا جو بندہ حلالی النسب ہوگا، وہ علی کو سمجھے گا۔ جو حلالی النسب نہیں ہوگا یا افراط میں جائے گا یا تفریط میں جائے گا، یا اوپر جائے گا افراط کر کے چلا جائے گا یا تفریط کر کے گمراہ ہو جائے گا۔ علی کو سمجھے گا حلالی النسب، یہ امام جعفر صادق کا قول ہے۔ اور حلالی النسب کیسا علی کو سمجھے گا؟ جیسا علی کو سمجھایا ہے مصطفیٰ نے، اور مصطفیٰ نے سمجھایا ہے علی کو مانو، علی کا علم مانو، علی کا کرم مانو، علی کا مولا ہونا مانگو۔ مانو اس چیز کو کہ علی مولا ہے، مانو اس کو کہ علی باب علم نبوت ہے، مانو اس چیز کو۔ لیکن اس ماننے کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ابو بکر پر انگلی اٹھا کے، عمر پر انگلی اٹھا کے، صحابہ پر انگلی اٹھا کے علی کو ماننا یہ حلالیوں کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ اور حلالیوں کا طریقہ یہ ہے جو ابو بکر کو ان کے مقام پہ رکھے، عمر کو ان کے مقام پہ، عثمان کو ان کے مقام پہ، اور علی کو ان کے مقام پہ رکھے۔ یہ تھوڑا مشکل ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے، افراط و تفریط میں چلا جاتا ہے۔ اگر ہم ٹاپکس پڑھیں گے، اب سنیں احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کے بارے میں جو روایات ہیں نا، شاید حضرت علی کے فضائل اور مناقب میں جتنی حدیثیں ہیں، اتنی حدیثیں کسی صحابی کے شان میں نہیں جتنی مولا کائنات میں۔ اب سنیں حدیث پاک، حضرت سیدنا ابو حمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ارادا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو یہ چاہت ہے، جس کو تمنا ہے، جس کی یہ خواہش ہے، جس کا یہ ارادہ ہے، ان ينظر الى آدم فی علمہ، جس کو یہ تمنا ہے کہ وہ جناب آدم کو اس کے علم کے اعتبار سے دیکھے، کیونکہ پہلا جو علم کا دروازہ ہے نا، وہ دروازہ ہے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام، وعلم آدم الاسماء کلہا۔ پروردگار عالم نے جناب آدم پر علم کے دروازے کھولے تھے، سارے جتنے بھی چیزیں ان کے نام سکھائے تھے، علم ہے، وہ ایک ٹاپک الگ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے جس کو یہ تمنا ہے کہ وہ آدم کے علم کو جاننا چاہے، سمجھنا چاہے، وَإِلَى نُوحٍ فِي فَهْمِهِ، اور سمجھ میں نوح کی سمجھ دیکھنا چاہے، جناب نوح علیہ السلام کی سمجھ دیکھنا چاہے، وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي حِلْمِهِ، اور ابراہیم علیہ السلام کا علم دیکھنا چاہے، وَإِلَى يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا فِي زُهْدِهِ، اور یحییٰ بن زکریا کی زہد کے اعتبار سے ایک تصویر دیکھنا چاہے، وَإِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ فِي بَطْشِهِ، طاقت میں، قوت میں اگر موسیٰ کی قوت کو دیکھنا چاہتے ہو، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، علی بن ابی طالب کو دیکھ لو، تمہیں ان سارے نبیوں کی جھلک نظر آ جائے گی۔ وہ ہستی کے جس میں آدم کی جھلک، آدم کے علم کی جھلک بھی ہو، حضرت سیدنا نوح کے فہم کی جھلک ہو، جس میں ابراہیم کے علم کی جھلک ہو، جس میں یحییٰ کے زہد کی جھلک ہو، جس کے اندر موسیٰ کی طاقت، موسیٰ کی قوت اور موسیٰ کی جلالت کی جھلک نظر آتی ہو۔ ایسی ہستی کو سمجھنا کو عام کھیل نہیں ہے، کہ ہستی بڑی وراء الورا ہے، اس ہستی کا مقام ہی الگ ہے، اس ہستی کا مرتبہ الگ ہے۔ لہذا آج ہے مولود ولادت مولا علی، 13 رجب المرجب، مغرب میں 14 ہو گئے، 13 رجب المرجب ہے ولادت مولا کائنات، مولا مشکل کشا، مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ایک اس سے پاک ہستی ہیں۔ اصل میں ایک بات عقیدے کی یاد رکھیے کہ شرح مواقف میں موجود ہے، حضرت علی سے ریلیٹڈ، اور ازالۃ الخفاء عن تاریخ خلافت الخلفاء، تاریخ کی کتاب ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ازالۃ الخفاء، ازالۃ الخفاء میں بھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ایک جملہ لکھا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب مناقب کا دروازہ کھلے، جب مناقب کا دروازہ کھلے، یہ قاعدہ اس کو یعنی یوں کہیں کہ ازبر کر لے اس قاعدے، مناقب کے دروازوں کے کھلنے سے مرتبوں کے تعین نہیں ہوتے۔
مناقب کے دروازے کھلنے سے، یعنی مناقب چیپٹر مناقب کا باب ہم نے پڑھنا شروع کیا، یہ فضیلت، یہ فضیلت، یہ فضیلت، یہ فضیلت، وہ ساری فضیلتیں مصطفیٰ نے دی ہیں، لیکن مراتب کا تعین نگاہ مصطفیٰ سے ہے۔ محبوب نے جس کو کوئی ایک کرامت نہ ہو، کوئی ایک فضیلت نہ ہو، بلال حبشی کی کتنی کرامتیں ہمیں یاد ہیں، وائل بن حجر کی کتنی کرامتیں ہمیں یاد ہیں، حضرت سیدنا معاذ بن جبل کی کتنی کرامتیں ہمیں یاد ہیں، کوئی کرامتیں یاد نہیں ہیں، لیکن نگاہ مصطفیٰ نے جو مقام معاذ بن جبل، ابو عبیدہ بن جراح، حضرت بلال حبشی کو دیا ہے، کرامتیں ایک طرف، نگاہ مصطفیٰ میں ان کا آنا ایک طرف ہے۔ مرتبوں کے تعین کرامتوں سے نہیں ہوا کرتے، اور ہماری اہل سنت میں بڑی معذرت کے ساتھ جس کی کرامتیں زیادہ وہ بڑا پیر، جس کی کرامتیں زیادہ وہ بڑا ولی، حالانکہ اس ولایت اور مقام و مرتبے کا تعین کرامتوں سے اور فضائل و مناقب سے نہیں ہے، وہ نگاہ مصطفیٰ ہے۔ صحابہ کے بارے میں عقیدہ اہل بیت کے بارے میں یاد رکھیے، پنجتن کے بارے میں کوئی ایک آیت نہ آئے، کوئی ایک حدیث نہ آئے، ان کے مقام و مرتبے کے لیے اتنا کافی ہے کہ میرے محبوب کے گھر والے یہ ہیں، محبوب کے گھر والے ہیں، محبوب کے اہل بیت ہیں، ان کی فضیلت کے لیے یہی فضیلت ٹاپ آف دی لسٹ ہے۔ ان میں مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دو لوگ ان کے بارے میں خود اہل تشیع نے بھی لکھا، اہل سنت نے بھی لکھا، جو بندیوں نے بھی لکھا، وہابیوں نے بھی لکھا ہے کتابوں میں۔ یہ بات آپ اپنے مسلک پہ رش کیا کریں۔ بنیادی طور پر مولا کائنات کی ٹاپک پر ان سب نے لکھا ہے کہ دو قسم کے گروہ ان کے معاملے میں گمراہ ہو جائیں گے، ایک جو ان کو ان کے حد سے بڑھائے گا، ایک جو ان کو ان کے حد سے گھٹائے گا۔ آپ کے پاس عقل بھی ہے، منصف بھی آپ، فیصلہ بھی آپ کرو۔ حضرت علی کو بڑھاتا کون ہے؟ وہ بھی گئے۔ حضرت علی کو گھٹاتا کون ہے؟ وہ بھی گئے۔ مقدر پہ رش کرو کہ اللہ نے، اللہ کی عزت کی قسم، مجھے نہیں پتا کہ علی کا مقام کیا ہے، دنیا میں کسی کو نہیں خبر کہ علی کا مرتبہ کیا ہے۔ علی کا مقام رب جانے، مصطفیٰ جانے یا علی جانے، اس کے علاوہ کسی کو طاقت نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ علی کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ الاتقان میں بھی لکھا ہوا، دیگر کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا۔ قرآن کریم فرقان حمید کی بحث میں تصوفانہ طریقانہ انداز میں پورے قرآن کو جمع کرو، 114 سورتیں ہیں، پورے قرآن کو جمع کرو تو سورت بنتی ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کو بالکل اس کا شارٹ کر دو تو بن جاتا ہے سورہ فاتحہ کے شروع میں جو بسم اللہ ہے، وہ بسم اللہ کو بالکل نچوڑ لو تو بسم اللہ کی با بنتی ہے، اور با کو نچوڑو تو با کا نیچے والا نقطہ بنتا ہے۔ یہ غوث پاک نے بھی لکھا ہے، محی الدین ابن عربی نے بھی لکھا ہے، اور اس کے علاوہ شہنشاہ نقش بند نے بھی اس کو لکھا ہے۔ یہ جو میں روایت پیش کر رہا ہوں، روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے حضرت مولا کائنات سے فرمایا تھا، مولا کائنات نے کوفہ کی مسجد میں جب مولا کائنات کے خلاف بھیڑیے کھڑے ہوئے تھے نا، اور مولا کائنات کے مقام و مرتبے کو گرا رہے تھے کوفہ کے اندر، لباس خدر کا سامنے تو علی سے بڑا پیار تھا ان کو، بڑا عشق تھا ان کو، لیکن جب علی نے حق بیان کیا، اب یہ دیکھیں اصل چیز ہوتی ہے ماننا تب تک جب تک وہ تمہارے مطلب کی باتیں کرتا رہے، تب تک تم اس کو مانو گے، اور جب تمہارے طبیعت اور مزاج کے خلاف علی نے بات کی ہے۔ کوفہ والے علی کو بڑا مانتے تھے، بڑا ہاتھ چومتے تھے، بڑی اقتدا کرتے تھے، لیکن جیسے علی نے کوفہ کی مرکزی مسجد کے اندر صحابہ کی عظمت کی گفتگو کی ہے، لوگ علی کے مخالف ہو گئے۔ اب جیسے علی کے مخالف ہو گئے، فرمایا لوگوں تمہیں کیا خبر کہ علی ہے کیا؟ تب مولا کائنات نے کوفہ کی مرکزی مسجد کے اندر منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا میرے رسول نے مجھے کہا یا علی، اے علی تم وہ ہو انا، کبھی مولا کائنات کہتے ہیں مجھے محبوب نے کہا تھا انتا نقطہ تحت الباب، کہنے کو تو یہ ایک جملہ تھا، اے علی تم باں کے نیچے جو نقطہ ہے نا تم وہ نقطہ ہو، باں کے نیچے جو نقطہ ہے نا تم وہ نقطہ ہو۔ مولا کائنات نے کہا میں ہوں قرآن کے بسم اللہ کی باں کے نیچے کا نقطہ۔ پتہ ہے اس کا مطلب کیا لکھا ہے شارحین نے؟ نہج البلاغہ کے اندر بھی ایک خطبے کے اندر لکھا ہے، اور انہی نے اہل تشیع نے اس کا ترجمہ اور تشریح کی ہے، اس میں لکھا ہے، اور ہمارے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول وہ ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے، اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن سمجھ میں اس کو آئے گا جس کو علی سمجھ میں آئے گا۔
جس کو علی سمجھ میں نہ آئے اس کو قرآن کبھی خدا کی قسم سمجھ میں نہیں آئے گا. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم علی کو چھوڑ کر قرآن کو سمجھیں گے, تمہارا باپ بھی نہیں سمجھ سکتا. جب تک علی کو نہ سمجھو, علی کے علم کو نہ سمجھو, علی کی ذات کو نہ سمجھو, یہ بڑی نازک ہستی ہے, ذرہ